ماریا بی کو لوگوں نے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کب ریکگنائز کرنا شروع کیا؟ آپ نے کب سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ کو بریک کب ملا؟ 1999 میں نے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. ایک دکان تھی میری, 4-5 میرے امپلائیز تھے لاہور میں. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, تو اس وقت برانڈز نہیں تھے. ڈو یو نو واٹ آئی مین؟ اب برانڈز ہیں جیسے سیفائر ہے, لائم لائٹ ہے, گل احمد ہے, الکرم گل احمد تھے, بٹ دے وانٹ ریٹیل برانڈز. تو آئی یوزڈ ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ میں نے نا ماریا بی کو ریڈی ٹو ویئر کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا یہاں پر. لوز فیبرکس ملتے تھے اور ڈیزائنرز گھر پہ نا برائڈلز بناتے تھے. تو میں نے کہا یار میں نے یہ نہیں کرنا. آئی وانٹ ٹو میک افورڈیبل فیشن فار پاکستانی ویمن جو آپ ڈیلی ویئر میں پہن سکے. میری پیشن ہی یہی ہے کہ میں فیشن کو افورڈیبل کروں. مجھے لگتا تھا کہ جو فیشن اوور پرائسڈ ہوتا ہے, حالانکہ سب کہتے ہیں کہ ہماری بھی اب اوور پرائسڈ, میں کیا کروں, ڈیزائنرز اس میں بھی ہم آئیں گے آگے. آپ کا ایک دوسرا برانڈ بھی تو ہے نا جہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں. تھینک یو. پہلے میری ڈیفینس میں نہیں, میں نے وہ فوزان میرا بہت پیارا دوست ہے, اس نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اس پہ آپ نے ساری چیزیں کی ہیں, تو ہم پراپر تیاری کر کے. ویری گڈ. تو میں نے پھر وہ کہا کہ میں نے آئی وانٹ ٹو ڈو ریڈی ٹو ویئر. اچھا, اب ریڈی ٹو ویئر میں زیادہ برانڈس تو تھے ہی نہیں, اور تب لٹرلی آئی واز دا فرسٹ ڈیزائنر ود اے برانڈ کی ویژن جب میں نے ایک دکان کھولی. اچھا, لاہور میں نے اسٹارٹ کی, نئے کٹس انٹروڈیوس کیے. پھر میں نے کراچی میں جب پہلی دکان کھولی نا, وہاں تب پارک ٹاورز کھل رہا تھا. اٹس اے ویری نائس مال, تب 90s میں, تو یا ارلی 2000 میں تھا. تو وہاں سے پہلی دفعہ پیپل اسٹارٹڈ, بیکاز کراچی میں بہت بڑی مڈل کلاس ہے, بہت بڑی, اینڈ دے ویری ڈفرنٹ فرام لاہور. اب لاہور بھی چینج ہو گیا, بٹ اس وقت کراچی واز مور میٹروپولیٹن. تو وہاں پر مجھے پہلی دفعہ آئی ریمبر پیپل اسٹارٹ سیئنگ واٹ از دس برانڈ ماریا بی. تو وہ چھوٹی بریک تب میں دی تھی, لیکن جو بڑی بریک ملی ہے نا, یہ بچیوں کو پتا ہوگا, آپ کی فیملی کو پتا ہوگا, عورتوں کو, جب میں نے لان اسٹارٹ کی, ماریا بی لان. اب لان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کے نام پہ, مطلب جتنی بڑی میری یہاں فالوئنگ ہے اس سے 10 گنا انڈیا میں, بنگلہ دیش, سری لنکا, پھر UK, ہم لوگ ہر جگہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, یورپ. وہاں پہ آپ کی شاپس ہیں ان اسٹور یا آن لائن؟ نہیں, ہم ہول سیل, آن لائن بھی بیچنا, ہول سیل بھی. اچھا, تاکہ ڈفرنٹ جو وہاں پہ کیش اینڈ کیریز یا کوئی شاپس کہہ لیں انہوں نے رکھے ہوئے, وہ رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی کیونکہ پاکستان کا جو اکانومی کا حال ہے, اب ہم لوگ انٹرنیشنل شاپس بھی کھول رہے ہیں. ابھی تو ہم نے پاکستان بھی صحیح کور نہیں کیا جو ہمارا پوٹینشیل ہے, بٹ ناؤ انڈیا میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پراپر؟ نہیں کر سکتے آپ. اچھا, تو کہیں اور سے ہو کہ انڈیا میں لوگ بائی تو کر رہے ہوں گے ظاہر ہے. اور ہمارے بہت, مطلب دبئی میں اتنے انڈینز ہوتے ہیں, وہاں سے لے لیتے ہیں. جی بالکل. سو ہماری GCC کنٹریز سے بہت جاتا ہے, لیکن انڈیا میں اتنا بڑا ہمارا فلائنگ کلب ہے کہ جو پاکستان میں ریپلیکا انڈسٹری کا پتہ ہے نا, سب کو پتہ ہے. جی اس سے 10 گنا بڑی انڈسٹری ریپلیکا کی انڈیا میں جو ماریا بی کی ریپلیکاز بناتی ہے. یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایک دفعہ ہم نے پروجیکٹ کیا تھا جب پاکستان کی اور انڈیا کی زیادہ بہتر سچویشن تھی, تو ہم لوگ سورت میں نا ایک کمپنی تھی جو ماریا بی کے کپڑے وہاں پر بنا کے تو بیچتے تھے, بیکاز اٹس سچ اے بگ برانڈ. تو وہاں جب میں سورت میں کہا جی صرف سورت میں کوئی 70 فیکٹریز ہیں جو آپ کی ریپلیکا بناتی ہیں. میں نے کہا کیا, یہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ریپلیکا سچ اے ہیوج بزنس. سو آپ نے کوشچن کیا پوچھا تھا, میں ریپلیکا پہ آ گئی ہوں. بریک کب ملا تھا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ میجر بریک کب ملا تھا, اور ایک جو مائنر بریک تھا وہ کب ملا تھا. لیکن لان پہ ملا تھا, اور لان بھی شروع میں نہیں, 2-3 سال بعد, بیکاز لان کی ایک جائنٹس تب 2-3 ہوتے تھے, رضوان بیگ ہوتی تھے اور ثنا سفیناز کبھی کبھی کرتے تھے. تو ہم نے اٹ ٹک اس 2-3 ایئرس, اور ہم بھی دیکھتے دیکھو یہ ہمارے سے بڑے سینئر ڈیزائنرز ہیں, اور کسی دن ہماری بھی لان اس طرح بکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 3-4 سال بعد ہماری پھر وہ آئی, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے ماریا بی برانڈ کو صحیح ریکگنیشن ملی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی دنیا میں لوگ جانتے ہیں. اچھا, آپ جتنے بھی آپ کی شاپس ہیں یہ سب آپ کی اپنی ہے یا آپ کا بھی فرینچائز آپشن ہے اس میں؟ کوئی لوگ اگر فرینچائز لینا چاہے ماریا بی کی؟ دیکھیں جی, اگر یہ میں سارے بزنس, بیکاز آئی ایم این انٹرپرینور ایز ویل, ہماری کوئی بھی اونڈ شاپس مطلب رینٹڈ پریمیسز ہیں, 100% رینٹڈ, بیکاز یو کین ناٹ
fix all your, you know you're a businessman. मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत से दोस्त हैं बिजनेसमैन, अच्छे खासे पैसे वाले, किराए के घर में रहते हैं. That's it. वो कहते हैं कि यार अगरचे ये एक अलग फिलॉसफी है, वो कहते हैं कि यार मैं 10 करोड़ घर पे लगा दूं, मैं 10 करोड़ से महीने का 2 करोड़ कमा लेता हूँ, 5-10 लाख का किराए पे बंगला लिया हुआ, तो मजे की लाइफ है. तो बिजनेसमैन कभी भी शॉप खरीदेगा नहीं, बिल्कुल भी. वो वही 10 बल्कि शॉप क्या 20-30 करोड़ की आएगी. Yes, अच्छी शॉप. yes. तो वही अगर आपने बिजनेस में लगाया, आप उससे कितने करोड़ कमा आप लेते हैं. इन्वेस्टमेंट करते हैं. बिल्कुल. ये वाला घर जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये मैंने कुछ 4 साल पहले, 25 साल से मैं बिजनेस स्टार्ट किया, 4 साल पहले मैंने अपना पहला घर बनाया. मैं भी किराए पे रही हूँ पूरी जिंदगी. वाई? बिकॉज अगर आप 10 लाख कमाते हैं, बिजनेस में डाले, आप 20 बना लेते. बिल्कुल. आप एक जगह ब्लॉक कर ले तो फिर आपकी बिजनेस नहीं ग्रो कर सकता. सो ये चीज मैंने अर्ली ऑन सीखी थी. अच्छा, जब मैंने शॉप्स जो सारी रिटेल में हमने शुरू में किया था फ्रैंचाइज का मॉडल, लेकिन फ्रैंचाइज का मॉडल डजंट वर्क फॉर अस. हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है कि सेल्फ ओन्ड शॉप्स हो. तो हमने आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंचाइज मॉडल से बिल्कुल हम हट गए. हमारी सारी सेल्फ ओन्ड शॉप्स हैं, रेंटेड है प्रेमिसेस 100%, लेकिन सेल्फ ओन्ड. नहीं, लॉजिकल भी है, क्योंकि आपके तो जो भी बाय करने आ रहा है वो आपके ब्रांड के नाम पे आ रहा है. तो कोई दूसरा क्यों प्रॉफिट ले फिर उसका. बिल्कुल. जब शॉप ही आपने रेंट पे लेनी है, उस पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है. असल इन्वेस्टमेंट तो है जो आपके ब्रांड पे है, वो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं. जी, असल इन्वेस्टमेंट होती है. आई थिंक लोग ये समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, या इट्स ऑल अबाउट, एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, उसके बाद मार्केटिंग आती है. लोग बहुत सारे कहते हैं जी कि प्रोडक्ट एम ही बना के बस जी ये वाली शूट कर लो, ये वाले ये कर लो. ये मैं यंग बच्चों को बताना चाहती हूँ, फोकस ऑन योर प्रोडक्ट. इफ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, इट्स क्रिएटिव, आपको वो माइलेज मिलेगी. फिर आप नॉर्मल सी भी शूट करेंगे ना तो लोगों को नजर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट. तो स्पेंड योर मनी वाइजली. बल्कि इसमें मैं ये बात ऐड करूंगा, आपकी बात को सेकंड करूं, कि अगर आप अच्छा शूट करवा लेते हैं, एक दफा तो आपकी बिक जाएगी, अच्छे शूट पे, अच्छी मार्केटिंग पे एक दफा बिक जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तो आपका ब्रांड नहीं बनेगा ना जब तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी नहीं है.